أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی محترم مکرم حاضرین سامعین، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جس کو آیت معراج النبی بھی کہا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے کچھ مدارج اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے۔ آپ نے قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے، دیگر علماء کرام سے اس آیت کریمہ کی ترجمہ تشریح جو ہے وہ ماشاءاللہ کثرت سے سنی ہوگی۔ آج اس آیت کریمہ کے اس حصہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس پر کچھ تھوڑا سا بیان کرنے کا پروگرام ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ اس سیر کا شب اسرا جو ہے، اسرا کی جو سیر ہے، اسرا کا مطلب یہ ہوتا ہے رات کے وقت سیر کرانا، اور اسرا کا لفظ جو ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں پر دلالت کر رہا ہے۔ صرف ایک لفظ ہی اگر لیا جائے اس آیت کریمہ میں سے، لفظ اسرا، تو اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چل، رات کے وقت۔ اور کیا کیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رات جو ہے اگر 14ویں کی بھی رات ہو نا، تو اس میں بھی آپ نکلے تو آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ مکمل طور پر صاف طور پر نظر نہیں آتی ہیں، اور یہ تو پھر 27ویں کی رات تھی، 27ویں۔ اس میں کیا دکھایا؟ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو یہ سیر کرائی گئی ہے تو اس کا یہ کس اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کرائی گئی ہے، لیکن یہ رات کے وقت کرائی گئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کو دنیا کے چراغوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چراغ نبوت ایسا عطا فرمایا ہے، ان کو عظمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان کو دنیا کی کسی روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ اسرا بعبدہ، تو اب اللہ رب العالمین نے نشانیاں دکھائی۔ سب سے بڑی نشانی تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا، دیدار عطا فرمایا، کعبہ قوسین ادنیٰ، اتنا قرب جتنا اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، عطا فرمایا۔ پھر جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، جنت کی ساری جو ہے نا وہ سیر کرائی، اس کے سارے محلات، اس کے سارے میوے پھل اور ساری سیر کرانا، اور دوزخ کا نظارہ بھی کرایا تاکہ اپنے غلاموں کو بتائیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدہ کرایا گیا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے، احادیث گرامی میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے، لیکن میرا صرف اس حصے کے ساتھ تعلق ہے کہ جس میں جو ہمارے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتیوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو
سیر کرائی جو آیات، اپنی نشانیاں، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھائیں. ان نشانیوں میں جن نشانیوں کا تعلق امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ حدیث گرامی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. ان کے سروں پہ وزنی زوردار جہنمی پتھر جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اور ان کے سر کچلے جاتے ہیں. پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے پتھر پکڑتے ہیں، پھر ان کے سر پہ دے مارتے ہیں، ان کے سر پھر کچلے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، مسلسل چل رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ ان کے سر جو ہیں یہ کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ نماز کے وقت جن کے سر سجدوں میں جانے سے عاجز ہوتے ہیں، سجدوں میں جانے سے بھاری ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پسند نہیں کرتے، یہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. تو یہ سزا بے نمازیوں کی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، اللہ کی بارگاہ میں زندگی میں ایک بھی سجدہ قبول ہو گیا تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو گئی. تو اس لیے ساری زندگی محبت سے، ذوق سے، شوق سے سجدے کرتے رہیں. کوئی قبول ہوگا، ضرور قبول. جب اس کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جب بار بار بندہ میری حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بار بار مجھ سے مانگتا ہے، تو جب اس کا دینے والا اور ہے بھی کوئی نہیں، بار بار مجھے سے مانگ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا. تو جب بار بار سجدے کریں گے تو ضرور ہمارا کوئی نہ کوئی سجدہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گا. اور اگر ایک بھی سجدہ قبول ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کا اظہار ہے. پروردگار عالم کی رضا کا یہ علامت ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ قبول ہو جائے. تو کرتے رہیں تو ضرور قبول فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اگر نہیں کریں گے اور اگر تکبر کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، پڑھ لیں گے جی. تو یہ ساری چیزیں تکبر کی علامت، اور شیطان جو ہے یہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے. تو پھر خدا نخواستہ کوئی پتہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہمیں کوئی سجدہ، ایسا سجدہ کرنا نصیب ہی نہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. تو اس لیے کرتے رہیں، ذوق سے، شوق سے، محبت سے. ساری نمازیں بھی پڑھیں، ہو سکے تو نوافل بھی پڑھیں، کہ کوئی نہ کوئی سجدہ تو پروردگار عالم قبول فرما ہی لیں گے. تو بے نمازوں کی یہ جو سزا ہے یہ سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی. پھر سرکار علیہ السلام نے دیکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے لباس پھٹ چکے تھے اور وہ چیتھڑے بن کے ان کے جسموں پہ جھول رہے تھے. بڑی گندی حالت، پرا گندہ صورت. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کے ہاتھ جو ہے وہ لرزتے تھے، اللہ کی راہ میں دینے سے گریز کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. تو جو اللہ کا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جو ہے یہ نفلی ہوتا ہے، نفلی صدقہ اگر آپ دیتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، انما الاعمال بالنیات، پروردگار عالم کا جو نظر نگاہ کرم ہے، نگاہ ہے، وہ تو ہمارے دلوں پر ہوتی ہے کہ کون کس نیت سے دے رہا ہے. ہماری نیتیں اس سے مخفی نہیں، اس کی رضا کی نیت سے جب ایک صدقہ دیا جائے گا نا تو اس سے سینکڑوں بلائیں ٹلتی ہیں، سینکڑوں بلائیں ٹلتی ہیں نفلی صدقہ سے.
تو پھر اگر ہم فرض زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا، اس کی کتنی عظمت ہوگی، اس کی کتنی برکات ہوں گی۔ مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ نامہ اعمال میں ایک جو ہے نا وہ یہ فرض جو ہے نا، فرض کی ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، فرض کی کم از کم جو ہے محبت ذوق شوق سے جو ایک فرض ادا کیا جاتا ہے، کم از کم ایک فرض کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو پھر جو ذوق سے ہم محبت سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو پروردگار عالم کی رضا بھی ہوگی، اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مال میں برکت بھی ہوگی۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے دیگیں ہیں، دیگوں میں گوشت ہے، دیگوں میں کھانے پکے ہوئے ہیں، لذیذ کھانے پکے ہوئے ہیں، ان میں سے بڑی خوشبوئیں آ رہی، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسری طرف گندے دیگیں ہیں، سڑے گلے جو ہے نا وہ گوشت اور دوسری کھانے کی دیگیں ہیں، اور وہ گلی سڑی ہیں، ان میں بدبو اٹھ رہی ہے، سڑاند اٹھ رہی ہے، لیکن وہ کھا رہے ہیں، اور صحیح جو ہے، درست جو ہے اور خوشبودار کھانے جو ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیویاں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ زناکاری بدکاری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ان کو یہ جو ہے یہ عذاب دیا جائے گا، صرف کھانے کا، باقی عذاب جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اور یہ بھی وہ عذاب ہیں جو سرکار کو دکھائے گئے ہیں، یہ صرف قیامت سے پہلے تک کے عذاب قبر میں جو عذاب دیے جائیں گے یہ وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ جو آخرت کے عذاب ہیں وہ تو الامان والحفیظ، استغفر اللہ۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خون سے بھری ہوئی نہریں ہیں، اور ان نہروں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تیر رہے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، اور ان کے منہ میں پتھر بھرے جا رہے ہیں۔ خون جو ہے وہ تو ان کے منہ میں جا ہی رہا ہے، لیکن ان کے منہ میں ساتھ پتھر بھرے جا رہے ہیں، خون کی نہروں، استغفر اللہ۔ پوچھا گیا کون ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتنہ پرور خطیب ہے، وہ لوگ، وہ واعظین جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے اور جو ہے نا اپنا فرقہ بندیاں پیدا کرتے اور فتنے جو ہیں اٹھاتے تھے، یہ وہ خطیب اور وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آپس میں دین کے نام پر الجھاتے اور لڑاتے۔ ان کا یہ انجام الامان والحفیظ۔ تو اور یہ لوگوں کے تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کپڑا بچھاتے ہیں، ان میں پتھر ڈال رہے ہیں، ان میں بوجھ ڈال رہے ہیں، اور وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے اٹھائے نہیں جاتے، اور ان میں اور پتھر ڈال دیے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو اٹھوانے کی کوشش کی جاتی ہے، اٹھوایا جاتے ہیں، لیکن وہ اٹھا نہیں سکتے۔ تو سرکار علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں، لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں، وہ غصب کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے سر پر جو ہے یہ بہت بڑا آخرت کے اعتبار سے گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ان پر بن چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آتے ہیں، ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت ہے، ننگے سر کھڑی ہے، سجی سجائی ہے، تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ انظرنی اسالک،
میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے نگاہیں پھیر لی، اپنی نظر پھیر لی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف نظر کر لیتے، چلو ہو سکتا ہے کچھ اس نے پوچھنا ہو، یہ معراج کا سفر۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عورت سے کراہت اتنی ہے، ایسی عورت سے جو ننگے سر پھرتی ہیں، ننگے سر سج سنور کے غیر محرموں کے سامنے جو پھرتی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی نفرت ہے، سخت نفرت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تو جب آپ نے منہ پھیر لیا تو پھر بتایا گیا کہ حضور یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرما دیتے تو ساری آپ کی امت جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتی، دین کی طرف کوئی بھی مائل نہ ہوتا۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نفرت کی جو برکت ہے وہ ہمیں نصیب ہے کہ آج بے شمار کلمہ گو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں، قیامت تک جو ہے وہ موجود رہیں گے۔ جی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کیا ہے، دو نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ ایسی عورت سے نفرت کرو اور اپنی عورتوں کو ایسی عورتوں کا روپ دھارنے سے بچاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر ایسے جو ہے نا، اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو پھر پروردگار عالم دنیا میں ڈوبنے سے ہمیں بھی بچا لے گا، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین وقت آخر تک کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن جو ہے نا وہ تانبے کے ہیں۔ تانبا جو ہے بڑی سخت دھات ہے، تو ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں اور آگے بڑے ہوئے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنا گوشت نوچ رہے ہیں۔ ان کا جو ہے نا جسم جو ہے وہ نوچا جا چکا ہے، لہو لہان ہو چکا ہے، وہ پھر بھی نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں سے سینے سے اپنا گوشت کھرچ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ دوسروں کی غیبت کرنے والے لوگ۔ غیبت کسے کہتے ہیں کہ ہم دو آپس میں ملے نا تو بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، باتوں باتوں میں کسی تیسرے دوست کی بات چل نکلی، اور پھر باتوں باتوں میں اس کی بدخوئیاں شروع ہو گئیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس طرح کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ یہ اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور اس سے قرآن اور حدیث میں بے شمار آیات ایسی ہیں، بے شمار احادیث ایسی ہیں جن میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس سے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے غیبت سے جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ خداوند کریم نے قرآن پاک میں غیبت کرنے والے شخص کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ سخت گناہ ہے، اور یہ اتنی آسان ہے اور اتنی جو ہے نا ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ہم جب بھی دو ملتے ہیں تو تیسرے کی غیبت ضروری کوئی جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے۔ آپس میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی رشتہ داروں کی باتیں جو ہے نا وہ غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگر واقعی وہ جو بدخوئی اس کی جا رہی ہے، اس کی بری عادتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، واقعی اگر اس میں ہو، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی اس میں ہوں گے تو یہی غیبت ہے، وہ بات جو تم اس کے منہ پر نہیں کر سکتے، اس کے سامنے کرنے سے تم ہچکچاتے ہو، جب اس کی عدم موجودگی میں کرو گے، یہی غیبت ہے۔ اگر تو یہ اس میں نہ ہوگی، جو بات تم اس کے بارے میں کر رہے ہو، اگر وہ نہ ہوگی
تو وہ تو اس پر بہتان بن جائے گا، وہ تو کذب ہو جائے گا، وہ تو جھوٹ ہو جائے گا، وہ افترا پردازی ہو جائے گی۔ تو یہی غیبت ہے کہ وہ اس میں موجود ہو لیکن تم اس کے منہ کے سامنے نہ کر سکو اور عدم موجودگی میں تم کرو۔ تو اس سے بڑی سختی سے، تو اس کا کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ تانبے کے ناخن، بڑے ہوئے ناخن، اور پھر وہ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچیں گے، لہو لہان کر لیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر جو سب سے بڑی چیز ہمارے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں عطا ہوئی، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، تحفہ نماز۔ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے، اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے یہ تحفہ، سرکار علیہ السلام سے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ عطا کیا گیا، ہر طرح کی عبادت میرے پروردگار تیرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اپنی امت کے لیے میری طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ، 50 نمازوں کا تحفہ۔ سرکار علیہ السلام، وہ آپ نے تفصیل کے ساتھ حضرت علامہ صاحب سے بھی سنا اس معراج کی رات کو، کہ سرکار علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے جلووں میں مست تھے، تو آپ نے وہ تحفہ قبول کیا، آپ واپس تشریف لائے۔ جب چھٹے آسمان پہ آئے نا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں منتظر تھے کہ مجھے تو دیدار ہو نہیں سکا تھا، تو آج جن کو دیدار ہوا ہے، میں ان نگاہوں کو کیوں نہ میں دیکھ لوں، ان سے اپنے دل کی پیاس کیوں نہ بجھا لوں۔ جن اکھیاں دل بر ڈٹھا، وہ اکھیاں تک لیاں، تو انتظار میں تھے۔ تو جب تشریف لائے چھٹے آسمان پر آقا علیہ السلام، تو پوچھا کہ حضور کیا تحفہ ملا ہے؟ ارشاد فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ عرض کی حضور 50 بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، گناہ گار ہو جائے گی، آپ پھر تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ادھر وہ اپنی نگاہوں کی پیاس بجھانے کا سامان کر رہے ہیں، لیکن ادھر امت مصطفیٰ کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو سرکار تشریف لے گئے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو 5 کم کر لیں، 45 پڑھ لیں۔ پھر جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور اب کتنی تخفیف ہوئی؟ ارشاد فرمایا 5 کم ہوئی۔ عرض کی حضور یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ پھر تشریف، تو بار بار تشریف لے جاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کے محبوب ہیں، تو وہ تو جو دل میں بھی سوچتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دل میں خیال آتا ہے سرکار کے، پہلے پروردگار عالم اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو 5 صرف رہ گئی، 5۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو عرض کی، تو فرمایا کہ 5 رہ گئی ہیں۔ تو عرض کی کہ حضور یہ بھی زیادہ ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے سوچنے کی، توجہ کرنے کی بات ہے۔ ہم امتی ہیں سرکار علیہ السلام کے، امتی ہونے کا دعویٰ ہے، سنو اپنے آقا کا پیغام۔ عرض کی کہ حضور یہ بھی زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ کیا میرے امتی 5 دفعہ بھی اللہ کے حضور میں سر نہیں جھکا سکیں گے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کم نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں شرمندہ ہوتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟
سرکار علیہ السلام کی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں ہم. سرکار اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتے ہیں جب امتی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، نمازوں میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ ہم حضور کی امت ہیں، اور اگر ہماری کامیابی ہے، آخرت میں ہماری کامیابی ہے، آخرت میں ہم نے کامیاب ہونا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو پھر اللہ کے محبوب کو اپنی طرف سے شرمندہ ہونے سے بچا لے. یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو حدیث گرامی سنی، جو ہمیں اس سے عبرتیں حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا سچا سچا بندہ، اپنے محبوب کا سچا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا